انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اب یہ جو انسانوں کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں معاشرہ۔ یہ معاشرہ کبھی بہت اچھا ہوتا ہے اور کبھی بہت خراب ہوتا ہے۔ اچھا معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اچھا معاشرہ اسے کہتے ہیں جیسے مدینہ کا معاشرہ۔ اس مدینہ کے معاشرے میں کیا تھا کہ ساری خوبیاں جمع ہیں۔ کیا خوبیاں جمع ہیں؟ آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، دولت مند اپنی دولت عیاشی پر نہیں، غریبوں کی مدد پر خرچ کرتے ہیں۔ غریب دولت مندوں کی دولت پر حسد نہیں کرتے ہیں بلکہ شکر پڑھتے ہیں یہ دولت مند ہیں اور ہمیں مدد کریں گے۔ کوئی عورت بے پردہ نہیں ہے، کوئی نوجوان لڑکا اور لڑکے گمراہی غلط کاموں میں مبتلا نہیں ہے، بازاروں میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، مارکیٹ میں کہیں ملاوٹ کی کوئی چیز نہیں بکتی ہے۔ دکاندار، جو بھی دکاندار وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسٹمر میرے لیے امانت ہے، میں نقصان برداشت کر لوں گا مگر کسٹمر کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ گھروں کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تال میل اتنا زیادہ ہے کہ نہ اولاد کے ذریعے سے، نہ ماں باپ کے ذریعے سے اولادیں ستائی جاتی ہیں، نہ اولادوں کے ذریعے سے ماں باپ ستائے جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بھائیوں کے تعلقات ایسے ہیں کہ کوئی دوسرے بھائی کا کوئی مال کھانے کو تیار نہیں ہے بلکہ یہیں سے مال پیش کر دیتا ہے تاکہ وہاں کا کوئی حق میرے ذمہ نہ آئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے گھروں میں یتیم ہیں تو خبردار یتیموں کا مال مت کھانا۔ تو جن صحابہ کے گھروں میں یتیم بچے تھے وہ کہنے کا بھائی یتیم بچوں کو الگ رکھیں گے ہم، ایسا نہ ہو کہ یتیم بچہ ہمارے ساتھ رہ رہا ہو اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ بھولے سے ہمارے پیٹ میں چلی جائے گی، ہم اس کو الگ رکھیں گے، اپنے ساتھ بٹھا کر نہیں رکھیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اس پر آیت نازل ہو گئی کہ یتیم بچوں کو تم اپنے ساتھ رکھو اور اپنے ساتھ رکھنے کے نتیجے میں اگر ان کی کوئی چیز تمہارے منہ میں چلی گئی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ تو تمہارے بھائی ہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو، اچھا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں آپس میں محبتیں ہوں، جس میں آپس میں تعلقات ٹھیک ہوں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو ذلیل نہ سمجھے، کوئی کسی کو ابتر نہ سمجھے، نہ برادریوں کا ٹکراؤ ہو، نہ مسلکوں کا ٹکراؤ ہو، نہ ایک دوسرے کو نیچا سمجھیں۔ محبتیں اتنی زیادہ ہوں، اتنی زیادہ محبتیں ہوں کہ ہر شخص سمجھتا ہو کہ ہر مسلمان میرا بھائی ہے۔ یہ عمدہ معاشرے کی مثالیں ہیں۔ عمدہ معاشرہ اس معاشرے کو کہتے ہیں جس معاشرے میں نہ چوری ہو، نہ شراب ہو، نہ ڈرگز ہو، نہ دھوکہ ہو، نہ غلط تعلقات ہوں، نہ بدکاریاں ہوں، نہ آوارگیاں ہوں، نہ فضول خرچیاں ہوں، نہ فیشن پرستیاں ہوں، اس کو کہتے ہیں عمدہ معاشرہ۔ اور جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، پھر انسانوں سے ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے کو کمتر و ذلیل سمجھنے لگتے ہیں، شراب عام ہونے لگتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں خراب معاشرہ۔ اچھا معاشرہ اور خراب معاشرہ یہ دونوں، یہ رحمت ہے اور یہ مصیبت ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کو جب چیک کریں گے ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہے، کیا کیا ہونا چاہیے۔ تو بس میں چند باتوں کا تذکرہ کروں گا کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، نہ اتنی فرصت ہے، میں مختصر چند باتوں کا تذکرہ کروں گا جس کی ہمارے معاشرے کو شدید ترین ضرورت ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کا معاشرہ محبتوں کا معاشرہ ہوتا ہے، وہاں کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا خاندان کی بنیاد پر، یہ فلانی برادری کا ہے یہ کمتر ہے، یہ فلانی برادری کا ہے یہ برتر ہے، یہ فلانے طبقے کا ہے یہ اعلیٰ درجے کا ہے، وہ فلانے طبقے کا ہے یہ کم درجے کا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، کوئی کسی کو کمتر نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ دیندار انسان بھی ان بھائیوں کو اپنے برابر سمجھتے ہیں جو دین سے دور ہیں۔ دین سے دوری کی بنا پر کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا، البتہ بے دین انسانوں کی شفقت تو دل میں ہوتی ہے، یہ دین سے دور کیوں ہے، لیکن نفرت نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشروں میں جو خاندانی ٹکراؤ ہیں، جو برادریوں کے ٹکراؤ آپس میں ہیں، جو مسلکی ٹکراؤ آپس میں ہیں، یہ مسلمان معاشرے کا مزاج نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں میری رائے کچھ اور ہے، اس عالم کی رائے کچھ اور ہے، میں سمجھوں گا اس کی رائے اپنی جگہ ہے، اس کی رائے میری اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے اس کا توہین کرنے کا حق نہیں اور اس کو میری تصدیق کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر ہم اختلاف رائے کو بنیاد بنا کر کے گالی گلوچ کریں گے تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان 3 علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جب آپس میں اختلاف ہوگا تو گالیاں دیں گے۔ اذا خاصم فجر، رائے بدل گئی، آپ کی رائے کچھ اور ہے میری رائے کچھ اور ہے، میں کہہ سکتا ہوں جناب آپ کی رائے صحیح نہیں ہے میری رائے صحیح ہے، یہ کہہ سکتا ہے آپ کی رائے غلط ہے اور وجہ اس کی یہ ہے، لیکن جو ہی ہم گالی گلوچ کرنے لگیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا تو تمہارے اندر نفاق ہے۔
کیونکہ اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی کو گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ برادری برادری کا ٹکراؤ ہوگا، اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا یہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں مدینے کے لوگ مختلف برادریوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ان برادریوں کا آپس میں ٹکراؤ چل رہا تھا، اور وہ عرصے طویل سے جنگیں چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ نے تمام کو بھائی بھائی بنا دیا، اور ایسا بھائی بھائی بنا دیا کہ ایسی اخوت پوری انسانی تاریخ میں کہیں قائم نہیں ہوئی جیسی اخوت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی۔ یہاں تک یہ بھائی کہتا تھا، ایک بھائی کہتا تھا یہ میرے خاندان کا نہیں ہے، لیکن میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دوں گا اور ایک اس کا نکاح کروں گا، کیونکہ بغیر بیوی کے رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت مکہ شریف سے آئی، مدینہ شریف کی دوسری جماعت ہے انصار۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انصار سے کہا دیکھو یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، ان کے پاس رہنے کا انتظام نہیں، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، ان کے پاس رہائش کے سہولیات نہیں ہیں، اور تمہارے بھائی ہیں، ایسا کرتے ہیں تم میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک اپنا بھائی بنا دے۔ چنانچہ انصار میں سے ایک آدمی، مہاجر میں سے ایک آدمی کہ آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ چنانچہ وہ انصار اس آدمی کو اپنے گھر لے گیا، کہنے لگا جناب یہ میرا گھر ہے، آپ میرے بھائی ہو، آپ مکے کے ہو میں مدینے کا ہوں، آپ کسی اور برادری کے ہم کسی اور برادری کے، مگر نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو ہم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اس لیے آپ اس گھر میں رہیں، آدھا آج کے بعد آپ کا ہے، آدھا میرا ہے۔ میری 2 بیویاں ہیں، جس بیوی سے آپ چاہیں گے نکاح کر لیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ اسے نکاح کر لیں۔ میرا ایک باغ ہے، اس باغ کے 2 حصے میں کرتا ہوں، آدھا باغ آپ کا ہو گیا اور آدھا میرا ہو گیا۔ یہ تھا اسلامی معاشرہ، یہ تھی قربانی کرنے کا۔ تو اسلامی معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کوئی کسی کو ذلیل نہ سمجھے، کوئی کسی کو کمتر نہ سمجھے، برادریوں کی بنیاد پر ٹکراؤ اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا، مسلک کی بنیاد پر ٹکراؤ اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا۔ صحابہ کو آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا مسئلوں میں، اور اس کے باوجود سمجھتے تھے ان کے رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے۔